شاید سب سے پہلے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو معراج والی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا۔ یہ براق ویسا ہی تھا کہ جس پر انبیاء سابقین بھی سواری کر چکے تھے۔ اس کی سرعت رفتار کا یعنی اس کی تیز چلنے کا یہ عالم تھا کہ اس کا ہر قدم منتہائے نظر پہ پڑتا تھا، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے اس کا ایک قدم وہاں جا کر کے پڑتا تھا۔ یہ اس کی رفتار کا عالم تھا، اس کی اسپیڈ کا عالم تھا۔ یہ واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد بیت المقدس پہنچایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء جتنے بھی نبی و رسول تھے وہ سارے کے سارے 1,24,000 کم و بیش جمع تھے، جن کی آپ نے امامت فرمائی۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد آپ اسی رات مکہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تو اس وقت ایک براق بھیجا۔ اس براق پر بیٹھ کر کے آپ مسجد حرام سے سیدھے مسجد بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کا پرزور استقبال کیا۔ پھر سب کی صف لگ گئی، تمام انبیاء و مرسلین صف لگا کے کھڑے ہو گئے۔ مصلی امامت خالی تھا، آپ کو حکم ہوا آپ آگے بڑھے۔ آپ نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء و مرسلین نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ، دوسرے پیالے میں شراب اور تیسرے پیالے میں پانی تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ اے محمد، اگر آپ نے پانی کے پیالہ کو اختیار کیا تو آپ کی امت غرق ہو جائے گی، اور اگر آپ نے شراب کے پیالہ کو پسند فرمایا تو آپ کی امت گمراہی میں پڑ جائے گی، اور اگر آپ نے دودھ کے پیالہ کو پیا تو آپ کی امت راہ ہدایت پائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا اور وہ پیالہ اٹھا کر کے میں نے پی لیا۔ جب میں پی چکا تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اگر آپ ان دوسرے 2 پیالوں میں سے کسی ایک کو پی لیتے تو آپ کی امت کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن آپ نے دودھ کا پیالہ پیا ہے، اب آپ کی امت راہ حق اور راہ نجات کی طرف ہمیشہ گامزن رہی۔ یہ وہ روایت تھی جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ ایک روایت وہ ہے جس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ اچانک رات میں جبریل آئے، انہوں نے میرے پیر کو ہاتھ لگایا، مجھے احساس ہوا، میں نے آنکھیں کھولی، لیکن جب میں اٹھ کر کے بیٹھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر لیٹ گیا، دوسری مرتبہ پھر جبریل آئے، انہوں نے مجھے پھر ہاتھ لگایا، میں نے دوبارہ پھر محسوس کیا اور میں اٹھ کے بیٹھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر لیٹ گیا، کہتے ہیں تیسری مرتبہ انہوں نے پھر مجھے اشارے سے اٹھایا۔ اب جب میں اٹھا تو جبریل میرے پاس آئے، آ کر کے انہوں نے سلام پیش کیا اور اس کے بعد کہا آئیے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ میں جبریل امین کے ساتھ چل دیا، احاطہ خانہ کعبہ سے باہر نکلے۔ کہتے ہیں باہر ایک براق تھا کہ جو گھوڑے سے قد میں تھوڑا چھوٹا اور دراز گوش سے ذرا بڑا تھا، یعنی خچر کے قائم مقام تھا، اور کہتے ہیں اس کے 2 پر بھی تھے، جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتا تو اس کی پنڈلیوں تک اس کے پر آ رہے تھے، اور وہ اپنے پنجوں سے زمین کورید رہا تھا، زمین کھود رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں اس کی مہار پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کہتے ہیں براق شوخی کرنے لگا، وہ ہلنے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ حضرت جبریل امین اس براق کے کان کے پاس گئے اور کہا کہ اے براق، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس ہستی کے سوار ہونے پر شوخی کر رہا ہے؟ پس وہ پیش کر رہا ہے کہ جن سے افضل نہ زمینوں میں کوئی ہے نہ آسمانوں میں کوئی ہے، اور اس سے پہلے ان سے زیادہ افضل شخصیت نے تجھ پر کبھی سواری نہیں کی۔ کہتے ہیں براق سن کر کے شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور پھر وہ سیدھا کھڑا رہا، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا
اور براق کو چلنے کا اشارہ کیا۔ براق پلک جھپکتے ہی راہوں سے گزرتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ وہاں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء و مرسلین نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ حضرت جبریل نے مجھے اشارہ کیا، مصلی امامت پہ میں بڑھا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پسند کیا، اس میں سے کچھ پیا تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے آقا آپ کو مبارک ہو، اے رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے دودھ کا پیالہ پسند کیا۔ اگر آپ شراب کا پیالہ پسند کرتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا پیالہ پسند کیا ہے، اب آپ کی امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ راہ راست پہ رہے گی۔ اور شراب کو ہاتھ نہ لگا کر آپ نے اپنی امت پر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اس سفر معراج سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی رات مکہ واپس آ گئے۔ صبح کو آپ نے لوگوں کو اپنے اس سفر شام کے بارے میں بتایا، سفر معراج کے بارے میں بتایا، تو لوگوں کو لگا کہ اوف آج تک تو محمد کا کبھی جھوٹ ہم پکڑ نہیں پائے، لیکن انہوں نے بولا بھی تو ایک دم اتنا بڑا جھوٹ بولا، ویسے تو ہم انہیں نیچا نہیں دکھا سکے، لیکن اب ان کا یہ جھوٹ پکڑ کر کے ہم ضرور ان کو نیچا دکھا سکیں گے اور انہیں ان کے مقصد میں ناکام کر سکیں گے۔ لوگ ابو بکر کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ ابو بکر ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ محمد تمہارے بہت پرانے دوست ہیں، اور آج انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ان کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا، پہلے چھوٹا بھی جھوٹ نہیں سنا، لیکن آج اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ کہا کیا کہا ہے ذرا بتاؤ تو۔ رسول اللہ نے کہا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر وہ کہتے ہیں کہ وہ رات ہی شام گئے اور شام سے رات ہی میں واپس آ گئے۔ ملک شام کا سفر اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو جانے جانے میں 1 ہفتہ لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا یار ایک ہی رات میں گیا، اسی رات میں واپس آ گیا؟ اب ذرا ابو بکر کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں کہ سنو اے لوگو، رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ جبریل جب وحی لے کر کے آتے ہیں تو 7 آسمانوں کے پار سے پلک جھپکتے آ جاتے ہیں، اور وحی کے لانے میں جب اتنی سی دیر ہوتی ہے تو پھر جبریل بھی جن کے در کی گدائی پہ فخر محسوس کریں، جبریل بھی جن کا نوکر ہو، پھر ان کی سرعت رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل سچ کہی ہے۔ پہلی شخصیت جس نے بغیر مصطفیٰ کی زبان سے سنے واقعہ معراج کی تصدیق کی وہ ابو بکر ہیں۔ پھر ابو بکر نے ان کافروں سے پوچھا کہ اس وقت میرے یار مصطفیٰ ہیں کہاں؟ تو کسی نے کہا کہ وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے اپنے سفر کی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی وہاں تشریف لے آئے۔ آتے ہی آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ بات آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر یہ صحیح ہے۔ ارشاد فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آپ سچے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، میں مان گیا۔